بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3 لوگوں کے لیے قربانی معاف ہے، خواہ یہ 3 طرح کے لوگ کتنے ہی مالدار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو قربانی نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں۔ قرآن کریم میں تقریباً نصف درجن آیات مبارکہ میں قربانی کی حقیقت، حکمت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورہ حج میں ہے، اور ہم نے تمہارے لیے قربانی کے اونٹوں کو عبادت الہی کی نشانی اور یادگار مقرر کیا ہے۔ ان میں تمہارے لیے اور بھی فائدے ہیں، سو تم ان کو نحر کرتے وقت قطار میں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لیا کرو، اور پھر جب وہ اپنے پہلو پر گر پڑے تو ان کے گوشت میں سے تم خود بھی کھانا چاہو تو کھاؤ اور فقیر کو بھی کھلاؤ، خواہ وہ صبر سے بیٹھنے والا ہو یا سوال کرتا پھرتا ہو۔ جس طرح ہم نے ان جانوروں کی قربانی کا حال بیان کیا ہے، اسی طرح ان کو تمہارا تابعدار بنایا تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان قربانیوں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے پاس تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ، اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس ذبح کے وقت موجود رہو، اس لیے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے کے ساتھ ہی تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا اور تمہارے ترازو میں 70 گنا کر کے رکھا جائے گا۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خوش دلی کے ساتھ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کرے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائے گی۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد میں عید الاضحیٰ یعنی کہ بقرعید کا تہوار آنے والا ہے، جس تہوار میں ہم قربانی کرتے ہیں اور اس قربانی سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اس دن اللہ پاک نے اپنے پیارے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک بہت بڑی آزمائش ڈالی تھی، اور جس میں وہ کامیاب ہوئے تھے، اور اس دن کے بعد سے ہر مسلمان ان کی سنت کو پورا کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کرنا اللہ پاک کو بہت پسند ہے، اور قربانی کرنے کا ثواب یہ ہے کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے شخص کے تمام گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضا اور سچی نیت سے قربانی کرنے والوں کو قربانی کیے گئے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اب ہم 5 ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 5 لوگوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی کہ یہ 5 ایسے لوگ ہیں جن کو قربانی معاف ہے، اور اگر یہ 5 لوگ بقرعید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بتانے والے ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، یعنی جن کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ لوگ بقرعید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے ہیں تو گنہگار ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بقرعید پر قربانی کرنا ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جس پر صدقہ واجب ہوتا ہے، یعنی ایسے لوگوں پر بقرعید کے دن قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں پر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہیں کرتے ہیں تو ایسے لوگ سخت گنہگار ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی کہ ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ناراضگی ظاہر کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ کے پیارے نبی نے بھی ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے علاوہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ جن پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اب چاہے یہ 5 لوگ کتنی بھی مالدار کیوں نہ ہوں، ان پر قربانی کرنا معاف ہے۔ یہ 5 لوگ بقرعید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، جو شخص سفر میں ہوں۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا شخص وہ ہے جو سفر میں ہو، یعنی وہ شخص جو اپنے گھر سے یا اپنے وطن سے 92.5 کلومیٹر دور چلا گیا ہو۔ ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔
پھر چاہے ایسے لوگ کتنے بھی مالدار کیوں نہ ہوں، لیکن اگر اسے وہاں پر 15 دن سے کم رکنا ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر اسے وہاں پر 15 دن سے زیادہ رکنا ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ نمبر 2، کافر پر۔ اللہ کے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرعید پر قربانی کرنا ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو ایمان کی حالت میں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کرنا کافر پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ ایسا شخص جو مسلمان نہیں ہے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، بچے اور مجنوں پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بقرعید پر قربانی کرنا بچوں اور مجنوں پر واجب نہیں ہے۔ مجنوں سے مراد یہ ہے ایسا شخص جو اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھا ہو، جس کو دنیا داری کی کوئی خبر ہی نہ ہو، اس کو مجنوں کہتے ہیں۔ اب بقرعید پہ بچوں کو اور پاگلوں کو قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ بقرعید پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4، غلام پر۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرعید پر قربانی کرنا غلام پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ ایسے لوگ جو کسی کے غلام ہیں یا کسی کی غلامی کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ بھی قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ نمبر 5، جو صاحب نصاب نہ ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں پر بھی بقرعید پر قربانی معاف ہے۔ ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی کہ جس کے پاس میں 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی نہ ہو، یا پھر اس کے پاس میں اتنے سونے یا چاندی کی رقم موجود نہ ہو، تو ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس رہنے کا مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑے اور روزانہ استعمال کی جانے والی چیزیں کے علاوہ 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی کی رقم موجود نہ ہو، ایسے لوگوں پر بھی قربانی معاف ہے۔ بس آپ اتنا دھیان رکھیں، قربانی اسی شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ ایسے لوگوں کو ہر سال بقرعید کے موقع پر قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اگر قربانی نہیں کرتے تو یہ لوگ سخت گنہگار ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.